علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الارض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. اما بعد فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. چند جملے مقدمتاً میں سامعین کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے قرآن کو منبع بنایا جائے. علم بھی منبع ہے، تو اگر قرآن نہیں ہے تو پھر وہ علم ہی نہیں ہے. قرآن مجید انسان کی ہجرت کا تذکرہ کرتا ہے. انسان کی ہجرت مائیگریشن دو طرح کی ہے. ایک انکمبنٹ ہجرت ہے، یعنی ہجرت قصری کہتے ہیں، جس میں ہمارے اختیارات نہیں ہیں. جیسے ہی نطفہ ہوا مضغہ علقہ کسون العظام وخلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس کے بعد بچپن، لڑکپن، جوانی، نوجوانی، اس کے بعد آگے بڑھ کر بڑھاپا، انتقال. یہ جو ہجرت ہے اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے. انسان بس اتنا ہی ہے کہ وہ شروع ہوا نطفے سے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ہر لمحہ ہجرت کر رہا ہے. اور اسی طرح یونیورس بھی ہجرت کر رہی ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. یہ سورج جو ہے سینٹر آف دی یونیورس ہے، یہ حرکت کر رہا ہے. ساری یونیورس حرکت کر رہی ہے ایسے مقام پر جس کا علم سوائے اللہ کو کسی کے نہیں، جس کو آج کے سائنسدان بلیک ہول کہتے ہیں. خاتمہ فنا پر ہے. تو یہ دو طرح کی ہجرت ہے، دو قصری اور ایک اختیاری. حتیٰ حیوان بھی ہجرت کرتے ہیں، وہ بھی تقریباً قصری ہی ہے، یعنی انکمبنٹ ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے. انسٹنکٹیولی ان کے اندر جبلت جو موجود ہے اسی طرح سے وہ ایکٹ کرتے ہیں. انسان میں ایک چیز موجود ہے، چونکہ وہ احسن الخالقین ہے، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے اختیاری ہجرت کرے. اختیاری ہجرت میں اس کو جس طرف وہ جا رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے. یا ایہا الناس یا ایہا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا. قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان تو موو ہو رہا ہے، تو ہجرت کر رہا ہے. کس طرف ہجرت کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف. انفارچونیٹ یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، اس کو جانا ہی اس طرف ہے. الی المصیر. اللہ کہتا ہے سارا سب کا راستہ میری ہی طرف ہے، سب کو میری ہی طرف آنا ہے. کیا کہنے اس شخص کے جس نے اس ہجرت کو حقیقت ہجرت میں بدل ڈالا. یعنی وہ ہجرت جو اختیاری ہجرت تھی، اس ہجرت کو صحیح معنوں میں استعمال کیا. یعنی اللہ کی ہجرت تو ہے ہی، لیکن یہ قصری کو اس نے اختیاری سے بدلا. اور آئی بی ایم میں بہترین ایجوکیشن کے بعد جاب تھی. ہمارے بچی کی شادی کے بعد ایک دن میرے پاس آئے، بابا مجھے قم جانا ہے. میں بہت ہی شاک ہوا کہ بچہ، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچی اس کی آرام سے رہے اور سکون سے رہے، وہ سبھی چاہتے ہیں کہ آباد رہیں. لیکن ایک ایسی زندگی، کھٹن کی زندگی اپنا لینا
یہ الہی توفیق کے علاوہ، الہی عطیہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے بھی اس کو میرے اپنے الفاظ میں کیش ان کیا، فوراً ہی اس کو لے گئے ہم فیملی کے ساتھ، میری بیٹی اور وہ دو مل کے ہم گئے، قم میں داخلہ کیا اور میں نکل کر کے آ گیا۔ قم میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کتنی ٹف زندگی ہے۔ اور ایک بلاکٹ میں یہ بھی کہوں گا، قوم میں جو ہے فیوچر میں انویسٹ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، ویری انفارچونیٹ ہے۔ خصوصاً مذہب کے مسئلے میں ہماری قوم اتنی خوابیدہ ہے کہ وہ آئندہ کو اپنے انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس نے بہت ہی مشکلات سے، میں نے جانے سے پہلے اس سے پوچھا تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، مجتہد بننا چاہتے ہو، فقیہ بننا چاہتے ہو، مرجع بننا چاہتے ہو، ہدف کیا ہے؟ اس نے جملہ کہا، مولانا میں نے آپ کو دیکھا یہاں پر آنے کے بعد آپ نے انگریزی سیکھی وغیرہ وغیرہ، آپ جوانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے، میں ہمیشہ سے میرا ذہن میں یہ تھا کہ میں آپ کا مددگار بنوں، میں چاہتا ہوں یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ میں ابلاغ دین میں کام کر سکوں، میرا ایک ہدف ہے مبلغ بننے کا۔ میں نے کہا بس یہ ہدف رکھے ہیں تو آپ جو ہے اسی طرح سے آپ اسٹڈی جو کریں گے اسی ہدف کو سامنے رکھ کر کے 9 سال اس نے بہت ہی مشکلات میں الحمدللہ نے، اور چونکہ انسان جب قادح اللہ ہوتا ہے، وہ صحیح اور کوشش اس کی اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ اس کی بڑی مدد کرتا۔ سب سے بڑی مدد جو ہے، دنیا کے مشکلات اس کو مشکلات نظر نہیں آتی، وہ صرف اپنے ہدف کی طرف آگے بڑھتا رہتا ہے، وہ بڑھتا چلا گیا، اور جب یہاں آیا ہے واپس پلٹ کر کے، اور ہمارے ہاں المہدی میں سخت ضرورت تھی میرے لیے، میں 4 سال میں 5-6 مہینے باہر رہا کرتا تھا، مجھے کوئی اسسٹنٹ کی ضرورت تھی، تو پھر ہم نے ہماری آرگنائزیشن نے، پہلا آرگنائزیشن ہے نارتھ امریکہ میں المہدی آرگنائزیشن، جب میں اپنے پریزیڈنٹ جناب حسان بچ سے میں نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ میرا داماد کی وجہ سے نہیں ہے، اس میں اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں، اس کو ایز اے یوتھ کے لیے عالم رکھو۔ انہوں نے فوراً کمیٹی میٹنگ بلائی، فوراً طے کیا اور ان کو رکھ لیا گیا، وہ ہمارے ساتھ رہے، اور میں نے ان کے حوالے کیا دارالقرآن کو۔ دارالقرآن یعنی ہمارے ہاں اتوار کے دن جو مدرسہ ہے اس کا نام ہم نے دارالقرآن رکھا ہے، اور اس کی ذمہ داریاں بھی ہم نے ان کے حوالے کی۔ اور وہ ڈیوسٹیشن جو ہوئی ہے گزشتہ سنڈے، بیچارے بچے انتظار کر رہے تھے ٹیچر کے آنے کا، بجائے اس کے کہ ٹیچر آئے، خبر آئی کہ وہ ٹیچر جو ہمیشہ مسکراتا رہتا، ان کے لیے آنکھوں کا نور تھا وہ بجھ گیا ہے۔ تو گزشتہ ہفتے قبلہ مولانا اجمال صاحب بھی تھے اس پروگرام میں، وہ بچوں کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، ہر بچہ دل کی گہرائیوں سے جو بیان کر رہا تھا، بہرحال اس نے کچھ ایسے نقوش چھوڑے۔ بہرحال میری کوشش یہ تھی کہ اس بچے کو ذرا سا محور اس کا ایسا رہے کہ وہ فوکس رہے ابلاغ دین کی طرف، اور ہمیشہ اچھی طرح یہ ہے کہ وہ مجلس سے پہلے، مجلس کے بعد ٹاپک کیا ہونا چاہیے، ہمارا موضوع کیا ہونا چاہیے، آیتوں کے بارے میں اگر میں نے کہیں اشتباہ کیا ہے تو آپ سے زیادہ مجھے کوئی اور نہیں چاہیے، آپ بولیے، دوسرے لوگ ہمت نہیں کر سکتے۔ تو گیا، میں نے اس کو مثال دی تھی، وہ پوری مثال میں اترا تھا، یا قرباش یا متصل بقرباش، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اتنا علم ہو جائے کہ وہ بالکل بے نیاز ہو جائے، یا یہ کہ وہ قرص سے متصل ہونا چاہیے ورنہ نجاست جلدی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ قر رہا، یعنی بالکل متصل رہا۔ یوں سمجھیے کہ شہید مطہری کے بعد امام خمینی نے جو جملہ کہا تھا، بلا تشبیہ میں وہی جملہ، وہ میری زندگی کا ایک سرمایہ تھا۔ میں بحیثیت داماد نہیں، بحیثیت بیٹا نہیں ہے، ایسے کہ دین کی جو بڑا جو خلا پیدا ہوا ہے اس کی طرف ہے، جو دل کو بھن دیتا ہے، اور یہ خلا ہمارے سینوں میں ہے، اور یہ واقع اللہ سے امید ہے، تو میں نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ اپنے دین کو بچاتا ہے کسی نہ کسی۔ میں سامعین سے گزارش کرتا ہوں جو بچوں میں صلاحیتیں آپ محسوس کریں، ان بچوں کی جو ہے رہنمائی کریں، ان کے لیے مددگار بنے،
تاکہ ہمارا فیوچر برائٹ سے برائٹر ہوتا چلا جائے، کامیاب سے کامیاب تر ہماری قوم ہوتی جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق آیت فرمائے کہ ہم اس راستے پہ چل سکیں۔ یہ مقدمے کے بعد جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ہے، جس میں ذات پروردگار ہجرت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور ہجرت، پہلی ہجرت یہ جو انسان رزق کی تلاش میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وسیع راستہ کھول دیتا ہے۔ رزق ہم لوگ روٹی پانی ہی کو سمجھتے ہیں، علم بھی رزق ہے۔ زیارت امام حسین، اللہم ارزقنا زیارت الحسین، پروردگار ہمیں امام زیارت نصیب فرما، رزق فرما۔ تو رزق جو ہے بہت بڑا وسیع موضوع ہے، ہم لوگ ایک چیز میں محدود کر چکے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی یہ آیت ہے، من یہاجر فی سبیل من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، جو گھر سے نکلے مگر کاہے کے لیے؟ اللہ کی طرف ہجرت کر رہا، وہ الی رسول، اور رسول کی طرف۔ اب دیکھیے اتوار کے دن دارالقرآن کے لیے اس نے پہلا جراب ساکس پہنا ہے، ساکس پہن نہیں سکا، جو گرنے کی آواز بیٹی نے سنی ہے، وہ بچی کو نہیں معلوم زندگی بھر تک یہ نقش دیکھ سکے گی یا بھلا سکے گی، نہیں معلوم۔ ماں اور بیٹی، اور ماں بیٹی نے جو سجدے کی حالت تھی اس کی، اس کو پھر سیدھا کیا۔ ڈاکٹرز نے ڈکلیئر کیا کہ وہ ختم ہو چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہجرت کر چکا ہے۔ یہ جو ہے من یخرج من بیتہ، یہ یعنی شاید بہت کم لوگوں کو صادق آتا ہے، اس کے اوپر صادق آ گیا۔ پہلا قدم نکلا ہی تھا کہ وہ پہنچ گیا، اور بہت مزاحی بچہ تھا۔ جب ہمارے گھر میں آتا تھا یا کسی کے ساتھ رہتا تھا، اتنا ہیومر تھا کہ محفل زندہ ہو جاتی تھی، اور اس کی وجہ سے پورے جوان اس کے گھر بیٹھا تھا۔ اور صادق اسکول جہاں 850 بچے ہیں، ہر بچے کو نام جانتا تھا، ہر بچے کو بچہ بھاگتے ہوئے سے جا کے سینے سے ایسے لگتا تھا جیسے باپ کو خلا ہے۔ بہرحال خدا انشاءاللہ اس مرحوم کے درجات عالی ہیں، عالی تر کرے، ہمیں صبر دے انشاءاللہ۔ جن میں صلاحیت ہے نسلوں میں، انہیں ہم قدر کرنے کی اللہ صلاحیت دے، اور اللہ اپنے دین کو ان خلاؤں کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرمائے انشاءاللہ۔ بہت احمد میرے پاس چونکہ مہمان ہیں، تو اسی لیے میں نے تمام اس کو اس طرح سے ایک نٹ شل میں پیش کر دیا ہے۔ امید ہے کہ مجھے معاف کریں گے۔ یہاں ہمارے گھر میں اعلان ہوا تھا 7 سے 9 تک لوگ مومنین آتے ہیں عرصے کے لیے، تو میں اجازت چاہوں۔ جی بہت شکریہ قبلہ، آپ وقت نکالا۔ ظاہر ہے ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یقیناً گھر پہ مہمان آ رہے ہیں، اور مجلس کا سلسلہ بھی ہے، اور سورۃ فاتحہ کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، اور مولا آپ لوگوں کو صبر عطا کرے، اور ان کے خانوادے کو صبر عطا کرے۔ یہ بہت بڑا غم ہے قبلہ، یہ غم صرف آپ کے گھر کا نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ جس دن یہ خبر ملی ہے تو کینیڈا میں رہنے والا بچے سے لے کر بوڑھے تک سب سکتے کے عالم میں آ گئے تھے کہ یہ خبر کیسی خبر ہے۔ اور ریکارڈ ہے کہ 10,000 سے زیادہ کا مجمع جو ہے نماز جنازہ میں موجود رہا ہے، اور میری خود بچوں سے ملاقات رہی، میں خود اسد جعفری، مولانا اسد جعفری سے میری گفتگو رہی ہے کئی مرتبہ، اور ظاہر ہے عباس جعفری وغیرہ کی وجہ سے تھوڑی بات چیت رہتی رہی ہے، اور المہدی سینٹر میں آنا جانا رہا، تو بہت ہی اتنی سمجھ لیں کہ اتنا دکھ ہوا کہ وہ بس غم ایک لگ گیا، کیونکہ یہ مولانا اسد جعفری جو تھے یہ ہمارے بچوں کے لیے مشعل راہ تھے۔ اور آپ یقین کریں، قائم ٹی وی دیکھنے والے جتنے ناظرین و سامعین ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو مثال دیا کرتے تھے ان لوگوں کی، کہ ان جیسا بننا ہے، ان کی طرح سے لے کر چلنا ہے۔ اور یہاں کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد سے ان لوگوں نے ایک مثال یہ قائم کی کہ ویسٹرن کنٹری میں رہنے والے نوجوان بچے جو ہے یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد بھی قم میں جا کے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے فرائض کو انجام کتنی خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتے اور ایک طرح سے جہاد کرتے رہے، اس کنٹری کے اندر جہاد کرتے ہوئے اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یقیناً
مولا کی بارگاہ میں ہیں اور مولا درجات خیر میں بلندی عطا فرمائے ذات سے زیادہ، اور آپ لوگوں کو صبر عطا فرمائے قبلہ۔ اس میں آپ کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے مولانا اسد جعفری کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ ان کو ظاہر ہے کہ دیکھیں ہم کوئی کسی نہ کسی رول ماڈل کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، جب تک ہمارے سامنے کوئی رول ماڈل سامنے نہیں ہوتا ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ سب کو صبر دے۔ اور دوسری چیز میں یہ کہتا چلوں گا کہ کوئی بھی مرد جب بھی ترقی کرتا ہے، چاہے کوئی سی بھی منزل ہو، چاہے عالم دین بن رہا ہو یا دنیاوی ایجوکیشن میں جا رہا ہو یا کسی بھی فیلڈ میں چل رہا ہو، پروفیشنل فیلڈ کے اندر، جب تک اس کے گھر سے اس کو سپورٹ نہ ہو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور یقیناً مولانا اسد جعفری صاحب کی میں زوجہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ان کے بچوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ عالم دین جب بننے کے لیے ہم حوزہ علمیہ میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ظاہر فائنینشیل پرابلم بھی ہوتی ہے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ بغیر اپنی دوسری پہیے کے آدمی ترقی نہیں کر سکتا۔ مولا ان کو صبر عطا فرمائے اور توفیقات خیر میں ان کے اضافہ فرمائے۔ ظاہر ہے کہ عالم دین گھرانے کی خاتون ہے، عالم دین گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، ہر چیز کو سمجھتی ہیں، کربلا بھی جانتی ہیں اور ائمہ تارین کے گھر سے بھی واقفیت رکھتی ہے۔ قبلہ بہت شکریہ آپ کا، تشریف لائے۔ ظاہر ہم میں ایک دو چار باتیں بتا دوں۔ جی یہ کا مسئلہ جو تھا یہ ٹورنٹو کے حد نہیں رہا تھا، اس 5 سال کے اندر جو ہے وہ افریقہ، پیس لے کر کے آسٹریلیا، یہ جو جمعرات گزرا ہے، نیوزی لینڈ سے لے کر کے وینکوور تک، ہر شب جمعہ ہر سینٹر میں جہاں وہ گئے بھی نہیں تھے ان کی اظہار ثواب کی مجلسیں ہوتی رہی ہیں۔ یہ پتا چل رہا ہے، وہ 2 نومبر تھی ان کی برتھ ڈے تھی۔ بالکل 29 اکتوبر کو روانگی ہوئی ہے۔ یہاں بھر میں ایک الیکٹریسٹی، یہ جو وائبریشن ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان سعادت بزور بازو نیستان خدائے بندہ، یہ بس یہ میرا یقین ہے کہ وہ جیسے کہ مولا نے فرمایا کہ من ماتا علی فراق عارفا اللہ و رسول و اہل بیت ماتا شہیدہ، اگر مرنے والا بستر مرگ پر، میدان جنگ میں نہیں، بستر مرگ پر مر رہا ہے لیکن وہ عارف ہے اللہ کا، رسول کا، اہل بیت کا، اس کی موت شہادت کی موت، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات عالی کرے، ہمیں توفیق دے، تو جن